السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پاکستان کے ڈی چوک اسلام آباد کو پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین سے مکمل خالی کرایا گیا ہے، جبکہ مظاہرین اس وقت چائنا چوک میں علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے ہمراہ موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن چائنا چوک کے اطراف اور اس سے متصل گرین بیلٹ پر موجود ہیں۔ مظاہرین کی بڑی تعداد بلیو ایریا G7 کے پارکس میں درختوں اور عمارت کے اوٹ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک کے اطراف میں مارکیٹیں بند کرا دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات اور صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی نے ڈی چوک کے علاوہ کہیں بھی احتجاج سے انکار کر دیا ہے۔ بشرا بی بی جو پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک پراسرار خاتون بنی ہوئی تھی، آج شہباز شریف کی حکومت کو کھلم کھلا چیلنج کر رہی ہے۔ بشرا بی بی اپنے شوہر عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہزاروں لوگوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔ شہباز حکومت نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے، تاہم صورتحال قابو سے باہر ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے پہلی بار ان اطلاعات کی تصدیق کی ہے کہ یوکرین نے روسی سرزمین پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مواصلات کے مشیر جان کربی نے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے ایک پریس بریفنگ میں یوکرین روس جنگ کے بارے میں ایجنڈے کا جائزہ لیا، جو فروری 2022 سے جاری ہے۔ جان کربی نے گزشتہ ہفتے پہلی بار ان خبروں کی تصدیق کی تھی کہ امریکہ نے یوکرین کی فوج کی جانب سے روسی سرزمین پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ انہوں نے اس معاملے پر اپنی پالیسیوں کو تبدیل کیا ہے، جان کربی نے کہا، فی الحال یوکرین کی فوج فوری ضرورت کی صورت میں اپنے دفاع کے لیے طویل فاصلے تک مار کرنے والے زمینی ٹیکنیکل میزائل سسٹم ATACMS کا استعمال کر سکتی ہے، اور یہ خطے میں واضح طور پر ہو رہا ہے۔ کربی نے کہا کہ وہ ان میزائلوں کے استعمال کی تفصیلات پر زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے لوگ خود اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ATACMS کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ اہداف کی شناخت کیسے کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے نامعلوم امریکی عہدیداروں نے اطلاع دی تھی کہ یوکرین کو محدود بنیادوں پر روسی سرزمین پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم اس کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ لبنان پارلیمان کے رکن قاسم ہاشم نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جلد ہی جنگ بندی معاہدہ تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ پارلیمان کے رکن ہاشم نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان آتش بندی کی کوششوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ہاشم نے کہا، ماحول مثبت ہے، جنگ بندی کی مذاکرات اعلیٰ مرحلے میں ہیں۔ اگر چیزیں اسی طرح جاری رہیں تو جنگ بندی تک پہنچنے اور اعلان کرنے میں محض چند گھنٹے لگیں گے۔ لبنان کے جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان امریکہ میں کیا جائے گا۔ ہاشم نے کہا کہ اگر نیتیں مخلص ہیں تو چیزیں عام طور پر آگے بڑھیں گی۔ معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن خوش انجام تک پہنچنے کے لیے خاص طور پر آخری گھنٹوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہاشم نے کہا کہ وہ بے وقوف اور خطرے مول لینے والے دشمن اسرائیل کے باوجود بین الاقوامی ماحول کو مثبت دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لبنان امریکہ کے آتش بندی کے مجوزہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرار نمبر 1701 کی تعمیل سے متعلق ان کی تحفظات پر منحصر ہے اور چیزیں اسی سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 اسرائیل کو بلو لائن سے پیچھے ہٹنے اور اس لائن اور لبنان میں لطانی دریا کے درمیان کے علاقے کو غیر مسلح کرنے اور وہاں صرف لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کی لبنان میں عبوری امن فورسز یونیفل کے ہتھیار اور فوجی سامان رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تاہم لبنان کے جنوب میں لطانی دریا اور بلو لائن کے درمیان تقریباً تمام علاقے سن 2000 سے لے کر اب تک حزب اللہ کے مضبوط فوجی اثر و رسوخ میں ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لبنان کے جنوب میں واقع سور شہر کے مختلف علاقوں پر حملوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے اسرائیلی فوج کے شہر کے مرکز مرکہ، باز، بزوریا اور عین بال کے علاقوں پر کیے گئے حملوں کے بارے میں آج بیان جاری کیا۔ بیان کے مطابق 5 علاقوں پر کیے گئے حملوں میں 23 افراد ہلاک ہوئے، 47 افراد زخمی ہوئے۔ سور کے شہر کے مرکز پر کیے گئے حملے میں 1 شخص مارا گیا، 10 افراد زخمی ہوئے۔ باز کی سڑک پر کیے گئے حملے میں 7 افراد جہاں بخت ہوئے، 6 افراد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اسرائیل کے عین بائل کے علاقے پر کیے گئے حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے علاقے پر کیے گئے ہوائی حملے میں 9 افراد مارے گئے، 16 افراد زخمی ہوئے۔ نیٹو عسکری کمیٹی کے چیئرمین ایڈمرل راب بوئر نے کہا ہے کہ عوامی خدمت فراہم کرنے والے کاروباری مراکز کو جنگی منظرنامے کے لیے تیار رہنے اور اس کے مطابق اپنی پیداوار اور تقسیم کے نیٹ ورک کا تعین کرنا چاہیے۔ رابوہ نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یورپین پالیسی سینٹر کی جانب سے منعقدہ تقریب سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ مزاحمت کا تعلق محض فوجی صلاحیت سے نہیں ہوتا، تمام موجودہ ساز و سامان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا اندازہ تخریب کاری کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔
यूरोप ने इसे अपनी तोनाई की फराहमी में देखा है। हम समझते थे कि हमारा मुआहदा रूसी गैस प्रोम फर्म से है, लेकिन दर हकीकत यह मुआहदा रूसी सदर पुतिन के साथ था। यही हकीकत बुनियादी ढांचे और चीनी निजात साजो सामान के लिए भी लागू होती है। पूरा कंट्रोल चीनी सदर शी जिनपिंग के हाथ में है। उन्होंने खबरदार किया कि यूरोप और अमेरिका में कारोबारी हलकों को यह समझ लेना चाहिए कि वो जो कारोबारी फैसले करते हैं इसके इनके ममालिक की सलामती के लिए स्ट्रैटेजिक नतायज होते हैं। लिहाजा इन्हें चाहिए कि वो किसी जंगी सिनेरियो के लिए तैयारियां करें और अपनी पैदावार और तकसीम के नेटवर्क का तयन इसको मद्देनजर रखते हुए करें। इजरायली फौज के गाजा के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी सरकारी खबरसां ANC वाफा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फौज गाजा की पट्टी पर हमले जारी रखे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली फौज ने गाजा शहर के मशरक़ी अल-तफ़ा मोहल्ले में अल-जज़बा ख़ानदान के घर पर बम बरसाए, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए और कई लोग जख्मी हुए हैं। वाफा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने गाजा शहर के जुनूब मशरक़ी जैतून मोहल्ले के मशरक़ी अल-बर्रार इलाके में किश्कू रोड पर तोपखाने की फायरिंग से हमला किया, जिसमें 2 अफराद शहीद और मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए। इजरायली जंगी तैयारों ने गाजा के मगरबी अल-शाती पनागज़ीन कैंप में जमा हुए फ़लस्तीनियों पर बम बरसाए, जिसमें 3 अफराद शहीद और कई लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इजरायली ड्रोन तैयारों ने गाजा की दरमियानी पट्टी में ब्रिज पनागज़ीन कैंप के शुमाली हिस्से पर बम बरसाए, जिसमें एक शख्स शहीद हो गया। इजराइल की मुसलसिल बमबारी की वजह से इमदादी अमला शहीद की लाश तक नहीं पहुंच सका। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और फौज के दरमियान दरारें पड़ने लगी हैं और नेतन्याहू ने अपनी ही फौज से लड़ना शुरू कर दिया है। गासिब सह्योनी रियासत की गाजा पट्टी पर मुसलसिल जंग 14 माह से जारी है, जबकि लेबनान में भी इसने 1 माह कबल नया मिहाज जंग खोल दिया है। इसके अलावा ईरान पर भी हमले किए गए। इस चौतरफा लड़ाई के दौरान ये खबरें सामने आ रही है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इनकी फ़ौज के दरमियान दरारें पड़ने लगी है और उन्होंने अपनी ही फ़ौज से लड़ना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी फ़ौज पर इल्ज़ाम आयद किया कि इजरायली फ़ौज ने अहम मालूमात तक इनकी रसाई को रोक रखा है। वाज़ह है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर दिफ़ा गैलेंट को बरतरफ कर दिया था। जनूबी कोरिया की एक अदालत ने एक शहरी को जानबूझकर वजन बढ़ाने पर सजा सुनाई है। खबरसां ANC एसोसिएट प्रेस के मुताबिक आज मंगल को सियोल की अदालत ने बताया कि मुल्की फ़ौज में ज़रूरी तरबियत या अपना किरदार अदा करने से बचने के लिए 20 किलो वजन बढ़ाने वाले शहरी को सज़ा सुनाई। जनूबी कोरिया में हर शहरी पर लाजिम है कि वह फ़ौज में 1.5 साल से 21 माह तक ज़रूरी खिदमत अंजाम दे और सिर्फ ऐसे अफराद को गैर फ़ौजी मुकामात पर फ़राइज़ की अंजामदही के लिए भेजा जाता है जिनको सेहत के मसाइल हों। ऐसे शहरियों को ये अरसा वेलफेयर सेंटर्स और कम्युनिटी सर्विस सेंटर्स में गुजारना होता है। ताहम जिन अफराद को ज़्यादा संजीदा नवियत के सेहत के मसाइल हों उनको फ़ौजी फ़राइज़ से इस्तिस्ना दिया जाता है। सिविल की मशरक़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से बताया गया है कि मुल्क के फ़ौजी सर्विस के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर इस शहरी को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा फौरी तौर पर नहीं दी जाएगी और 2 साल के लिए मुअत्तल की गई है। अदालत के मुताबिक इस शख्स के एक करीबी जानने वाले शहरी को भी 1 साल की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि वो इस शख्स की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी का सबब बना। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली इजाफे के बाद इस्तेकाम देखा जा रहा है। खबरसां ANC रीडर्स के मुताबिक आज मंगल की सुबह तेल की कीमतों में कमी के कुछ देर बाद अगले सेशन में इनमें इजाफा देखा गया। सऊदी वक्त के मुताबिक दिन 10 बजे ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 15 सेंट इजाफा देखा गया और फ़ी बैरल $73.16, जबकि US वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल फ़ी बैरल $79.09 पर पहुँच गया। गुज़िश्ता रोज़ ये खबरें आने के बाद कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर राज़ी हो गया है, तेल की कीमतों में कमी देखी गई। सीनियर मार्केट एनालिस्ट प्रियंका साशोदिया ने कहा है कि सीज़ फायर की खबरों पर मार्केट में अचानक रद्दअमल देखा जा रहा है। इनका कहना है कि इजराइल हमास तनाज़े के दौरान तेल की आलमी सप्लाई में कोई बड़ा खलल नहीं आया था। इस खबर से मशरिक़ सतह में तेल सप्लाई में तातुल के खौफ में कमी देखी गई। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के शेख मोहम्मद अब्दुल अजीज़ हमूद अल जराह सबा की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अमीर कुवैत शेख मशाल अहमद अल जाबिर अल सबा को ताज़ियती मकतूब रवाना किए। अमीर कुवैत को रवाना किए गए मकतूब में सऊदी क़यादत ने कहा है कि हमें शेख मोहम्मद अब्दुल अजीज़ हमूद अल सबा की वफ़ात की अलमनाक खबर मिली। हम मुतौफ़िक़ की बख्शिश और रहमत के अलावा बुलंदी दर्जात और जन्नत के आला मुकाम की दुआ करते हैं। सऊदी क़यादत ने कहा कि हम आपसे और मुतौफ़िक़ के लवाक़िन के गम में बराबर के शरीक हैं और दिल की गहराइयों से ताज़ियत का इज़हार करते हैं। इसी तरह का एक और मकतूब वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कुवैत के वली है शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक को भी रवाना किया गया है।
سعودی وزیر اقتصادیت و منصوبہ بندی فیصل ابراہیم کا کہنا ہے کہ 2016 میں مملکت کے ویژن 2030 لانچ ہونے کے بعد سے اب تک سعودی معیشت میں 20% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وزیر اقتصادیت و منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ تیل کے ماہ سوائے سرگرمیاں اب مملکت کے حقیقی جی ڈی پی کا 52% حصہ ہے، جبکہ مملکت کا فکسڈ کیپٹل فارم جی ڈی پی کے 25% تک پہنچ چکا ہے، جو ویژن 2030 سے پہلے 12% سے بھی کم تھا۔ اخبار 24 کے مطابق وزیر اقتصادیت نے ریاض میں 28ویں سالانہ عالمی سرمایہ کاری اجلاس کے ڈائیلاگ سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اقتصادی ترقی اور معیار پر غیر معمولی توجہ مرکوز کی۔ نجی شعبے کو بااختیار بنانے میں جامع منصوبہ بندی پر عمل کیا گیا، جس سے آمدنی کے متنوع ذرائع سامنے آنے شروع ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جامع منصوبہ بندی پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ 3 سالوں میں مملکت اپنے وسائل میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ سعودی ولیعہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سال 2025 کے بجٹ کے حوالے سے یقین دہانی کرائی کہ مملکت میں اقتصادی صنعت کے فروغ اور ترقیاتی شعبوں کو بااختیار بنانے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے تعاون جاری رہے گا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق ولیعہد نے کہا ہے کہ مملکت کے ویژن 2030 کے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے جاری تمام منصوبوں پر کام جاری رہے گا، جو ملک کی ترقی اور ہم وطنوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ہے۔ انہوں نے جی ڈی پی کے حوالے سے کہا کہ مملکت میں آئندہ سال کے دوران جی ڈی پی کی شرح نمو میں ریکارڈ اضافے کی توقع ہے، جو بڑی معیشتوں کے حوالے سے اہم ہوگی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی میزبانی میں آنے والے شاہی مہمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے پر عمرہ ادا کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ پہنچنے پر وزارت اسلامی امور کے ذمہ داران نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ شاہی ضیافت میں آئے عمرہ زائرین کے پہلا قافلہ 250 مہمانوں پر مشتمل ہے، جن کی تعداد 12 ممالک سے ہے۔ قبل ازیں شاہی مہمان مسجد نبوی گئے، جہاں انہوں نے روضہ شریف کی زیارت کی اور سلام عرض کیا۔ مختلف ممالک سے آنے والے شاہی مہمانوں کو مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مختلف تاریخی اور اہم مقامات پر لے جایا گیا۔ شاہی مہمانوں کے لیے معلوماتی لیکچر کا بھی انتظام وزارت اسلامی امور کی جانب سے کیا گیا ہے۔ صدر کی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اس مشکل دور کے بعد سکون، امن اور آرام حاصل کریں گے، ظالم ہار جائیں گے اور فلسطین کا مقدمہ کامیاب ہوگا۔ صدر اردوغان نے کابینہ اجلاس کے بعد ایک بیان دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتحادی اقوام کی سلامتی کونسل سے لے کر بین الاقوامی میڈیا اور اداروں تک ہر جگہ ہم نے دوغلا پن دیکھا، جو ہماری اور سب کی امیدوں کو توڑ رہا ہے۔ تاہم ان تمام منفی حالات کے باوجود وہ ڈرے بغیر صہیونی لابی کے دباؤ کے آگے سر نہیں جھکاتے، بلکہ فلسطینی عوام اور غزہ کے لوگوں کی مکمل حمایت کرتے رہے ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ انشاءاللہ فلسطینی عوام بھی اس مشکل دور کے بعد سکون، امن اور آرام حاصل کریں گے، ظالم ہار جائیں گے اور فلسطین کا مقدمہ کامیاب ہوگا۔